بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جی میں آنریبل پلاننگ منسٹر اور اسپیشل انیشیٹو کو بھی دیکھتے ہیں اسد عمر صاحب کا اور پلاننگ کمیشن کی ساری ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو آج آپ نے بڑا زبردست ایونٹ آرگنائز کیا. اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس ایونٹ کی بہت اہمیت بھی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ماضی کی حکومتوں نے یا ابھی ہم سن رہے ہیں یوتھ کے اوپر سبھی بات کرتے ہیں نوجوانوں کی, اور تقریباً سبھی کو پتہ ہے کہ پاکستان کی 68% آبادی جو ہے وہ بلو دا ایج آف 30 ہے. لیکن سنجیدگی سے میں سمجھتا ہوں ماضی کی کسی گورنمنٹ نے بھی نوجوانوں کو سنجیدہ نہیں لیا, اور اس کی واضح مثال یہ ہے کہ 18th امینڈمنٹ میں جس طرح اور بہت ساری چیزیں ڈیوالو کی گئیں, یوتھ کو بھی ایک ڈیوالو سبجیکٹ بنا دیا گیا اور صوبوں کے حوالے کر دیا گیا پاکستان کے نوجوانوں کو. اور جب ہماری حکومت آئی اور جو میں نے دیکھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی میں کریڈٹ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو دینا چاہوں گا جنہوں نے اس چیز کی اہمیت کو سمجھا اور وفاق میں ایک یوتھ افیئرز کے نام سے ایک سپیس کریٹ کی تاکہ وہ خود اوورسی کر سکیں کہ صوبوں میں ہو کیا رہا ہے. تو مجھے یہ بڑی ایک افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ماں سوائے خیبر پختونخوا میں جہاں ہماری حکومت تھی 5 سال, وہاں یوتھ کے لیے ڈائریکٹریٹ اور بہت سارے سٹیپس لیے گئے. ادروائز اگر میں سندھ کی بات کروں تو آج بھی سندھ میں کوئی ڈائریکٹریٹ نہیں ہے, کوئی فل ٹائم یوتھ منسٹر نہیں ہے. پنجاب میں بھی یہی حالات تھے, بلوچستان میں بھی. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یوتھ کو ڈیوالو تو کر دیا گیا منسٹری کو, لیکن صوبوں میں جو کام کرنے کی ضرورت تھی نوجوانوں پہ وہ ہوا نہیں. تو میں کوئکلی پہلے تو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جب ہمیں ذمہ داری دی, اور میں اسد عمر صاحب کا خاص شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ 2.5 سالوں میں اسد عمر صاحب نے ہر سطح پہ جہاں بھی مجھے ان کی رہنمائی کی ضرورت تھی نوجوانوں کی امپاورمنٹ کے حوالے سے, تو انہوں نے ہمیشہ رہنمائی بھی کی. اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اسد عمر صاحب نے اور ان کی ٹیم نے یہ جو ایک پلیٹ فارم دیا ہے نوجوانوں کو, اس کی امپورٹنس اس اعتبار سے ہے کہ فائنلی جو ہمارا ایک لانگ ٹرم پلان ہے جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا بھی, اس کے حوالے سے آج کا پروگرام بڑا امپورٹنٹ ہے. تو میں چاہوں گا ذرا کوئکلی فیو سلائیڈز آپ کو دکھاؤں کہ گورنمنٹ نے پچھلے 2 سالوں میں کیا کرنے کی کوشش کی ہے نوجوانوں کے لیے, تاکہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے نوجوانوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں تاکہ وہ زندگی میں آگے بڑھ سکیں. تو سب سے پہلے جی ایک میسو کنسلٹیٹیو پروسیس کے ساتھ ہم کامیاب ہوئے ایک نیشنل یوتھ ڈیولپمنٹ فریم ورک بنانے میں. تو اگر آپ سلائیڈ کون کر رہا ہے اس کو, اور وہ اسپیشلی ڈاکٹر عادل نجم بھی بات کر رہے تھے امپلائمنٹ پہ, ایجوکیشن پہ, انگیجمنٹ پہ. تو ہم نے اسی 3 E's کی بیس پہ جو ایک ہمارا نیشنل یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام ہے کامیاب جوان, اس کو ڈیزائن کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے سیگمنٹ کو, اتنے بڑے یوتھ بلج کو ایک پروگرام سے ایڈریس نہیں کیا جا سکتا. اس کے لیے جو ہمیں ایک انسٹیٹیوشنل ریفارمز کی بھی ضرورت ہے, اس پہ بھی اینڈ پہ آتے ہیں. تو نیکسٹ سلائیڈ پلیز. اسی فریم ورک میں جو 6 تھمیٹک ایریاز تھے یوتھ کو اور ان کی جو ڈیمانڈز ہیں, مختلف سرویز رپورٹس ہیں, مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے مین اسٹریم مارجنلائز یوتھ, امپلائمنٹ اینڈ اکنامک امپاورمنٹ, سوک انگیجمنٹ, سوشل پروٹیکشن, ہیلتھ اینڈ ویل بینگ اینڈ یوتھ فوکس انسٹیٹیوشنل ریفارمز, یہ 6 تھمیٹک ایریاز ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, اور الحمدللہ انہی ایریاز پہ ہم کام کر رہے ہیں. پہلی جو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ کو اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو میں کریڈٹ دینا چاہوں گا کہ آج تک پاکستان میں نیشنل یوتھ کونسل کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا. تو یہ بھی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی ہدایت پر ہم نے پہلی پاکستان کی نیشنل یوتھ کونسل بنائی. پاکستان کے نوجوانوں کو, لڑکوں کو, لڑکیوں کو ہم نے موقع دیا تاکہ ان کی آواز ہائر فورمز تک سنی جا سکے, اور انہیں موقع دیا گیا تھرو نیشنل یوتھ کونسل کہ یہ انٹرنیشنل فورمز پہ جا کے پاکستان کی نمائندگی کر سکے. اور بہت سارے ہمارے نیشنل یوتھ کونسل کے جو ممبرز ہیں وہ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں پچھلے 1.5 سالوں سے.
اس کے ساتھ ساتھ جو ایک کمیونیکیشن گیپ تھا انٹرنیشنل کہہ لیں ان تمام یوتھ باڈیز کے ساتھ جو پاکستان میں کام کرنا چاہ رہی تھیں، اس گیپ کو ہم نے کور کیا. تمام ہمارے جو انٹرنیشنل پارٹنرز ہیں، یو این ڈی پی ہے، یو این ایف پی ہے، یونیسیف ہے، برٹش کونسل ہے، ان سب کے ساتھ ہم نے کوارڈینیشن کی کامن ویلتھ کے ساتھ، اور ان کی جو بیسٹ پریکٹسز تھیں اور جو ٹیکنیکل ایکسپرٹیز تھیں اس سے بھی لرن کیا. اور مجھے خوشی ہے اور میں ان سب کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا ہمارے نیشنل یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام کی امپلیمنٹیشن پروسیس میں. تو یہ جو پہلے 4 پوائنٹس میں نے آپ سے ڈسکس کیے ہیں، یہ ہماری ایک شارٹ ٹرم اسٹریٹجی تھی تاکہ ہم اپنا پروگرام لانچ کر سکیں. تو الحمدللہ یہ چاروں پوائنٹس پہ کام ہو چکا ہے. کامیاب جوان ڈیجیٹل پورٹل ڈیولپ کیا گیا، ایک ایکسیس ٹو انفارمیشن کا ایک مسئلہ رہا بھی ہے نوجوانوں کو، یہ ایک ان کی ڈیمانڈ بھی تھی. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک ڈیجیٹل پورٹل ڈیولپ کیا. پھر اس کو ہم نے اب کامیاب جوان ڈیٹا انالیٹک میں کنورٹ کر دیا. پورے پاکستان سے مختلف منسٹریز سے مختلف انسٹیٹیوشن سے ہم ڈیٹا گیدر کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ بائی اینڈ آف جون مجھے پوری امید ہے کہ ہم یوتھ کے حوالے سے بالخصوص پنجاب اور خیبر پختونخوا میں جو ہماری حکومت نے مزید منسٹریز میں سٹیپ لیے ہیں، وہ سارے کا سارا ڈیٹا بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم kamiabjawan.gov.pk پہ ڈالنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور ہم دیکھ سکیں گے ڈسٹرکٹ وائز کس ضلع میں کتنے نوجوان ہیں اور ان کو ہم کس حد تک فیسیلیٹیٹ کر سکیں ہیں حکومتی سطح پہ، اور کون سی اپرچونٹیز ہم ان کے لیے کریٹ کر چکے ہیں. مڈ ٹرم کا جو ہمارا لائن آف ایکشن تھا جون 2020 سے جون 2021 تک ہے. اگر اس سلائیڈ پہ اگر آپ آ سکیں، جس میں کامیاب جوان پروگرام کے 3 انیشیٹو تھے جن کا ہم نے آغاز کیا، جن میں نمبر 1 کامیاب جوان یوتھ انٹرپرینورشپ اسکیم تھی. اور میں اسد عمر صاحب آپ کا بے حد شکر گزار ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسد عمر صاحب اس وقت فائنانس منسٹر نہ ہوتے تو شاید ہم یہ اسکیم ہی شروع نہیں کر سکتے تھے. اور مجھے آج بھی یاد ہے 200 بلین روپیز کا یہ پروجیکٹ میں لے کے اسد عمر صاحب کے پاس گیا، اور میں تو سوچ رہا تھا اسد عمر صاحب کہیں گے یار آگے اسٹوریٹی ڈرائیو چل رہی ہے تو تم 200 ارب روپے کا پروجیکٹ لے کے آ گئے ہو نوجوانوں کے لیے. تو مجھے خوشی ہے آپ سب کو بتانے میں کہ ودن فیو سیکنڈز اس وقت اسد عمر صاحب نے وہ پروجیکٹ نوجوانوں کے لیے اپروو کیا، اور الحمدللہ ہمارا آج یہ یوتھ انٹرپرینورشپ اسکیم چل رہی ہے. اور اس میں بھی ہم نے خواتین کے لیے 25 ارب روپے رکھے ہیں. پہلے فیز کے جو 100 ارب روپے ہیں اس میں سے 25 ارب روپے خواتین کے لیے ہیں، اور اس سے زیادہ بھی انہیں دیے جا سکتے ہیں. اسی طرح نوجوانوں میں باقی پیسے تقسیم کیے جائیں گے. اور مجھے خوشی ہے آج تقریباً 8000 سے زیادہ نوجوان اس اسکیم سے اپنا کاروبار شروع کر چکے ہیں، اور مزید 7 سے 8000 نوجوان بائی اینڈ آف جون انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب جوان سے اپنا پروگرام کاروبار شروع کرنے میں کامیاب ہوں گے. دوسرا اس کا انیشیٹو تھا ایجوکیشن سیکٹر کے لیے. ہم نے ایک اسکلز فار آل ٹاسک فورس بنائی پرائم منسٹر عمران خان نے، اور اس ٹاسک فورس کی روشنی میں ہم یہ اسکلز فار آل کامیاب جوان پروگرام شروع کرنے میں کامیاب ہوئے. میں نیفٹیک کو، منسٹری آف ایجوکیشن کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا. بڑا زبردست انہوں نے کام کیا. اس پہ 14 کمپوننٹس ہیں اس پروگرام کے. ماضی میں صرف کنونشنل اسکل سیٹ کی ٹریننگز دی جاتی تھی نوجوانوں کو. خاص طور پہ اس پروگرام میں پہلی دفعہ امرجنگ ٹیکنالوجیز میں ہم پہلے فیز میں 50,000 نوجوانوں کو، اوورآل 1 لاکھ نوجوانوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں تھرو نیفٹیک، لیکن 50,000 اس میں سے امرجنگ ٹیکنالوجیز میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، بلاک چین، کلاؤڈ کمپیوٹنگ. ہماری کوشش ہے کہ 21ویں صدی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو نوجوانوں کے چیلنجز ہیں ٹیکنیکل ایجوکیشن میں، اس میں ہم انہیں سپورٹ کریں. اور یہ اباؤٹ 50,000 سے 1 لاکھ روپے کی اسکل اسکالرشپس ہیں جو نوجوانوں کو ہم دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے ہم اس پروگرام کو اسکیل اپ بھی کریں گے. اور تیسری چیز تھی انگیجمنٹ. اس میں نوجوانوں کو ہماری کوشش رہی کہ ہم انگیج کریں. آپ نے دیکھا کرونا پینڈیمک میں پرائم منسٹر عمران خان نے پاکستان کے نوجوانوں کو کال کی تو 10 لاکھ سے زیادہ نوجوان والنٹیئر ورک کے لیے انڈر ٹائیگر فورس ہم نے اسے برانڈنگ کی تو کام بھی کیا، پھر ٹری پلانٹیشن پہ کیا.
تو تینوں ایز امپلائمنٹ، ایجوکیشن اور انگیجمنٹ، الحمدللہ ان تینوں کے اوپر 3 انیشیٹو گورنمنٹ کے کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی مجھے پوری امید ہے کہ نیکسٹ فیو ایئرس ٹائم، اگلے 2 سالوں میں اس کے مزید ثمرات سامنے آئیں گے۔ اسی طرح جی نیشنل یوتھ ڈیولپمنٹ انڈیکس، اگر یہ سلائیڈ آپ غور سے دیکھیں تو پاکستان 2013 میں 89 پوزیشن پہ تھا سر، اور اب 2016 کی جب رپورٹ شائع ہوئی گلوبل یوتھ ڈیولپمنٹ انڈیکس کی، تو پاکستان 154 نمبر پہ آ گیا۔ تو یہ بھی ایک آپ کے سامنے موجود ہے ڈیٹا اور اسٹیٹسٹکس کے کس طرح سے تباہ حال کیا گیا ساری سچویشن کو نوجوانوں کی۔ تو ہماری کوشش ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم اس یوتھ ڈیولپمنٹ انڈیکس میں بھی پاکستان کی پوزیشن بھی امپروو کریں، اور اس سلسلے میں میں پھر ایک دفعہ پلاننگ منسٹری کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، کامن ویلتھ کا، UNDP کا۔ ابھی ہم نیشنل یوتھ ڈیولپمنٹ انڈیکس پہ کام کر رہے ہیں، اور بنیادی طور پہ نیشنل یوتھ ڈیولپمنٹ انڈیکس پہ بھی ہم کام، جو ہمارا ایک لانگ ٹرم پلان ہے انسٹیٹیوشنل ریفارمز کے لیے، اس کا ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اسی کے لیے آج یہ ایڈیشن ہے جو آج ہم نے یوتھ ڈائلاگ فورم کا انعقاد کیا، تاکہ یہاں سے بھی ہم ڈیٹا کلیکٹ کریں اور دیکھ سکیں کہ نوجوانوں کے لیے کیا پالیسیز ہیں۔ 4 چیزیں ہیں میں نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں جو لانگ ٹرم میں ابھی ہم کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ اگلے ہم 1 سے 1.5 سال میں کر سکیں گے۔ ایک نیکسٹ نیشنل امپلائمنٹ ایکسچینج ٹول ہم نے بنایا ہے منسٹر صاحب۔ بنیادی طور پہ ہم یہ ایک ایسا فورم کریٹ کیا گیا ہے جہاں نوجوانوں کو جاب کے لیے، روزگار کے لیے، اگر آپ دیکھیں تو مارکیٹ میں یہ روزی.pk وغیرہ یہ صرف پرائیویٹ سیکٹر کی جاب لے رہے تھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر سرکاری جابس بھی آئیں گی، بلیو کالر جابس بھی آئیں گی، وائٹ کالر جابس بھی آئیں گے، اور اس کا ہم ٹیسٹ رن شروع کر چکے ہیں، اور اگلے 1 سے 2 ماہ میں انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ کافی زیادہ ڈیٹا ہم اس پہ ڈالنے میں کامیاب ہوں گے، اور جس سے نوجوانوں کو کم از کم یہ ضرور فیسلٹی ملے گی کہ اگر کس کوالٹی کی جاب کہاں اویلیبل ہے، اسپیشلی سرکار میں، اور وہ میرٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی کی جو ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی اس سے ایڈریس ہوگی۔ دوسرا، کامیاب جوان مراکز، اگر اس کی ہم سلائیڈ دکھا سکیں، بنیادی طور پہ جوان مرکز جو ایک رہا ہے اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسٹیبلش کر رہے ہیں، اور پہلا جو ہمارا کامیاب جوان مرکز ہے وہ اسلام آباد میں انشاءاللہ تعالیٰ ان نیکسٹ 2 منتھس اسٹیبلش کر لیں گے، پھر اس کو ہم صوبوں میں ڈسٹرکٹ کی سطح پہ لے کے جائیں گے۔ اس کے اندر یہ جو 8 چیزیں آپ کے سامنے ہیں، کیریئر کاؤنسلنگ ہے، انٹرپرینیورشپ کی جو کہہ لیں ٹریننگ ہے، اپرینٹسشپ، ایکسیس ٹو فائنینس، جاب پوسٹنگز، جاب پلیسمنٹس، CV انٹرویوز، تو جو سافٹ سکلز کے حوالے سے نوجوانوں کو سپورٹ کی سارٹ آف ایک ہیلپ لائن کی کہنے ضرورت ہوگی، انشاءاللہ تعالیٰ ہم انہیں کامیاب جوان مرکز سے ایڈریس کریں گے۔ نمبر 3 جو میری سجیشن بھی ہے، ریکمنڈیشن بھی ہے، جو میں نے خود دیکھا ہے، جو میں نے شروع میں بات کی ہے، فیڈرل میں، وفاق میں کوئی ایک ادارہ نہیں ہے، کوئی ایک ایسا انسٹیٹیوشن نہیں ہے جو نوجوانوں کو ایڈریس کر رہا ہو، صوبوں کے ساتھ کوارڈینیشن میں ہو مکمل، اور انٹرنیشنل کوریڈورز میں کوارڈینیشن میں ہو۔ تو میری ریکمنڈیشن ہوگی کہ ہم ایک ضرور ڈیڈیکیٹڈ یوتھ ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوشن کی طرف جائیں، تاکہ آج جتنے پروگرامز، بالخصوص کامیاب جوان پروگرام جو نوجوانوں کے لیے کیا جا رہا ہے، وہ اسی امبریلا کے نیچے ہو، تاکہ ماضی میں بھی جیسے وش لسٹ کے اوپر پروگرامز چلے ہیں، تو یہ بھی کل کو جو کام کیا جا رہا ہے، کوئی نئی گورنمنٹ آتی ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ اپنا ایجنڈا لے کے آ جائے، تو اس کی ایک میں سمجھتا ہوں کہ اشد ضرورت ہے فیڈرل میں، اور یہ ہونا چاہیے۔ اور تیسرا جس کے لیے آج یہ فورم ہم نے رکھا ہے، یوتھ فوکسڈ انسٹیٹیوشنل ریفارمز کا، تو اسد عمر صاحب میں اس بات پہ زور دینا چاہوں گا کہ ہمیں ڈفرینٹ منسٹریز میں، چونکہ یوتھ ایک کراس کٹنگ سبجیکٹ ہے، مختلف منسٹریز میں، ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں، اور بہت سارے ڈپارٹمنٹس میں یوتھ کو چیلنجز کا سامنا ہے، تو ہمیں یوتھ کے لیے جو بھی آج ڈیٹا کلیکٹ ہوگا یا نیشنل یوتھ ڈیولپمنٹ انڈیکس سے ہمارے پاس آئے گا، تو ہمیں فائنلی
انسٹیٹیوشنل ریفارمز کی طرف جانا چاہیے تاکہ ڈے ٹو ڈے جو ہمارے نوجوانوں کو زندگی میں آگے بڑھنے کے مسائل ہیں، چیلنجز ہیں، مختلف محکموں میں ہیں، اداروں میں ہیں، منسٹریز میں ہیں، اس کو ہمیں ونس اینڈ فار آل ایڈریس کرنا چاہیے. اور جو ہماری حکومت کا رول ہے، ہمیں ایز اے فیسیلیٹیٹر کام کرنا ہے نوجوانوں کے لیے. اور میں دیکھ سکتا ہوں پچھلے 2 سالوں میں کہ الحمدللہ پاکستان کے نوجوانوں میں اتنا ٹیلنٹ ہے کہ یہ پاکستان کو اوپر لے کے جا سکتے ہیں. تو حکومت کو انشاءاللہ تعالی جو بھی ڈیٹا ہمیں کلیکٹ ہوگا اس کی روشنی میں ضرور چاہوں گا کہ اسد عمر صاحب ہم ایک انسٹیٹیوشنل ریفارمز کی طرف سر جائیں. اور آخر میں جی میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور بالخصوص جو ہمارے انٹرنیشنل پارٹنرز ہیں، UNFPA کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، UNDP کا، یونیسیف، کامن ویلتھ، برٹش کونسل، اور ہمارے جو پارٹنر بینکس ہیں کامیاب جوان میں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے ہمیں اس پروگرام میں سپورٹ کیا. اور پاکستان کے نوجوانوں کو میں یقین دلاتا ہوں، پرائم منسٹر عمران خان نے ہمیشہ ان کی ہدایات رہی ہیں کہ ہم نے پاکستان کے نوجوانوں کو امپاور کرنے کے لیے جس حد تک بھی ممکن ہے انہیں سپورٹ کرنا ہے. کامیاب جوان ایک کہہ لیں کہ ایک خاص تعداد کو ایڈریس ضرور کر رہا ہے، لیکن ہم نے کروڑوں نوجوانوں کے لیے جو سہولت کہہ لیں یا انہیں فیسیلیٹیٹ کرنا ہے وہ تھرو انسٹیٹیوشنل ریفارمز ہی آئیں گے. اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ آج کا جو ہم ڈیٹا کلیکٹ کریں گے اسد عمر صاحب انشاءاللہ تعالی اسے لے کر آگے بڑھیں گے اور پارلیمنٹ میں جائیں گے. بہت شکریہ جی.